پھر جہاں اس سے باقی مخلوق کو ایک فریم میں رکھا، اس کے لیے قوانین طے کر دیے، اور انسان کو وہ شرافت کا تاج پہنا کر اور علم حاصل کرنے کی قوتیں اور صلاحیتیں دے کر، اور اس کو آزاد چھوڑا کہ تم خیر و شر کے درمیان امتیاز کرو، خیر کو اختیار کرو، شر کو چھوڑ دو. تو انسان کے لیے جو قوانین طے کیے اللہ نے، ان قوانین کا نام انسانیت رکھا گیا. گویا انسان نگاہ خداوندی میں انسان وہ ہے جو حدود الہی کی فریم کا لحاظ رکھے. اب اس کے لیے اللہ نے قانون قاہرہ اور جابرہ کا انتظام انسان کے لیے نہیں رکھا کہ اس کو پابند کر دیا گیا، نہیں، رکھا تو آزاد، مگر اس کے ساتھ ایک ایسی مخلوق بھیجی جو معلم کے طور پر، رہنما کے طور پر، ہادی کے طور پر، اور وہ سوسائٹی جسے الہی سوسائٹی کہا گیا، اس سوسائٹی کے حدود و قیود، اس فریم کو الہی فریم کہا گیا، اور وہ فریم انسانیت کی فریم ہے. وہ دائرہ انسانیت کا دائرہ ہے جو انبیاء علیہ السلام نے اپنے عمل و کردار اور سیرت سے بپا کر کے بتایا کہ اللہ چاہتا ہے کہ تم ایسے انسان بن جاؤ. اس ہدایت کے درس کو، اس رہنمائی کو اصطلاح قرآن میں حدود الہی کہا گیا. آدم علیہ السلام سے جو سلسلہ شروع ہوا وہ سرکار دو عالم پر آ کر مکمل ہوا، اور حدود الہی کی جو فریم طے کی گئی، جو انسانوں کے لیے بیان کی گئی، اور وہ انسانیت کے لیے رہنما، وہ حدود الہی، اسی کو شریعت کا نام دیا گیا. اور جہاں یہ شہادت ذات واجب کی بات ہوئی، جہاں ارشاد ہوا کہ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ وأولی العلم قائم بالقسط، یعنی کہ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، یعنی وہ لوگ کہ جنہوں نے ذات واجب کی گواہی کے لیے، توحید الہی کی گواہی کے لیے قیام کرتے ہیں اور عدل پہ قیام کرتے ہیں. جب وہ اس منزل پر پہنچ گئے تو ان کے کریکٹر کو، ان کے عمل کو اللہ نے اسلام کا نام دیا. فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دستور، قانون اسلام ہے. گویا آدم علیہ السلام سے لے کر ختمیہ مرتبہ تک جو قوانین آئے، وہ ان کا نام انسانیت ہے، اور ان انسانیت کے قوانین کے اثرات کا نام اسلام ہے. اور اسلام کیا ہے؟ المسلم من سلم الناس من لسانہ و بیدہ، جس کی انسان مسلمان وہ ہے جس کے دست و زبان سے انسان سلامتی میں رہے. تو ایسے میں حضور علیہ السلام نے کہ جو پیغام الہی کے آخری فرد تھے، جن پر دین مکمل ہو گیا، تو انہوں نے اپنے بعد
اس کو مطلقاً آزاد نہیں چھوڑا، انتظام کیا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں کہ جو اس کی حفاظت کریں۔ تو فرمایا انا مدینۃ علم و علی بابھا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ گویا علی علم رسول کے امین قرار پائے، علم رسول کے اظہار کا ذریعہ قرار پائے۔ پھر یہاں سے بھی آگے بڑھ کے فرمایا حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں، میں حسین سے ہوں۔ اور حسین علیہ السلام کی ذات کو اپنی ذات سے اتنا قریب کر کے بتایا کہ میری ذات کی ریفلیکشن کا نام حسین ہے۔ تو گویا میں حدود الہی کے بتانے کے لیے آیا ہوں، میرا حسین حدود الہی کے تحفظ کے لیے قیام کرے گا۔ اگر آپ کربلا پر اور تاریخ کربلا پر غور کریں، یہ بات ابھر کر سامنے آتی ہے کہ حسین علیہ السلام نے قیام کیا تحفظ حدود الہی کے لیے۔ اسی لیے مدینہ سے نکلتے ہوئے آپ نے فرمایا خرج تو میں نکل رہا ہوں قیام دین کے لیے، کہ میں دین کو قائم کروں اور ان حدود الہی کہ جن کو پامال کر دیا گیا ہے، حدود الہی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، میں ان کو قائم کروں اور میں ڈٹ جاؤں ان کوششوں کے سامنے میں جو حدود الہی کے پامال کرنے کے لیے ہو رہی ہیں۔ تو گویا حسین علیہ السلام اس آیت کی روشنی میں وہ شخصیت ہیں کہ وَأُولَى الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، وہ لوگ، وہ صاحبان علم جو عدل پر قیام کرتے ہیں، کس کے لیے؟ ذات واجب کی گواہی دینے کے لیے۔ تو گویا حسین علیہ السلام نے قیام کر کے اور یہ ایک درس دیا کہ میں توحید الہی کے قائم کرنے کے لیے، اس حدود الہی کو بچانے کے لیے میں کسی قسم کی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ آپ نے 28 رجب المرجب کو مدینہ طیبہ کو خدا حافظ کہا اور مکہ معظمہ تشریف لائے، اور مکہ معظمہ میں 3 شعبان سے لے کر 8 ذی الحجہ تک آپ نے بیٹھ کر وہ اس انقلاب کے فریم کو طے کیا اور بتایا کہ دنیا دیکھ لے کہ میں کس لیے یہاں آیا ہوں، میں حدود الہی کے قیام کے لیے، میں حدود الہی کی حفاظت کے لیے یہاں آیا ہوں۔ 123 دن مکہ میں بیٹھنے کے بعد عین اس دن جس دن لوگ مکہ میں داخل ہو رہے تھے اور لباس اتار کے آرام پہن رہے تھے، اس دن حسین علیہ السلام نے آرام کو کھول دیا اور لباس کو پہن لیا۔ اگر حسین علیہ السلام کے سامنے یہ مقصد ہوتا کہ بیعت لی جائے اور حکومت حاصل کی جائے تو یہ گولڈن چانس تھا۔ آج حجاج بیت اللہ میں آ رہے ہیں، ملت اسلامیہ کا اجتماع ہے، فرزند رسول آپ کیوں مکہ سے جا رہے ہیں؟ تو آپ فرمائیں گے کہ میں ملت اسلامیہ کی بیداری کے لیے، میں ملت اسلامیہ کو توجہ دلانے کے لیے کہ نمازیں پڑھنے سے
زکات دینے سے، روزے رکھنے سے، حج پڑھنے سے اور کرنے سے توحید الہی نہیں بچ سکتی۔ توحید الہی کو بچانے کے لیے ایک قدم اور آگے بڑھنا پڑتا ہے اور وہاں اپنے آپ کو پیش کرنا پڑتا ہے میدان عمل میں۔ چنانچہ حسین علیہ السلام 8 ذی الحجہ کو مکہ سے نکلے تحفظ حدود الہی کا یہ میسج دیتے ہوئے کہ میں لوگوں میں جا رہا ہوں اور میرا مقصد حکومت حاصل کرنا نہیں۔ یہاں مفکر ملت، حکیم امت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال فرماتے ہیں، مدعائش سلطنت بودے اگر، مدعائش سلطنت بودے اگر، باں چنی نہ کر دے سامان سفر۔ اگر آپ نے مدعا آپ کا سلطنت حاصل کرنا ہوتا تو آپ اس طرح سامان سفر نہ کرتے، بلکہ آپ نے ایک انقلاب برپا کرنا تھا۔ یقیناً حسین علیہ السلام نے جو انقلاب برپا کیا ذہنوں کے اندر، قلوب کے اندر، وہ قیامت تک حدود الہی کی تحفظ کے لیے انسانوں کو بیداری کا پیغام دیتا رہے گا۔ حقیقت ابدی ہے، مقام شبیری بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی۔